بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کے زیر انتظام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت کے عنوان سے منعقد اس پروقار اور نورانی محفل میں تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 13 ربیع الاول ہے اور یہ ربیع الاول بہار کا مہینہ ہے۔ ان بہاروں کو سمیٹنے کے لیے جامعہ اسلامیہ امدادیہ نے محفل حمد و نعت کا انعقاد کیا اور آج کی یہ نشست اس سلسلے کی یہ دوسری نشست ہے۔ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج کا یہ لائیو پروگرام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبت بھرے جذبات کو منظوم انداز میں پیش کرنے کے لیے آج ہم سب جمع ہیں۔ ناظرین، حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی اتنا عظیم عمل ہے کہ ہمیں کائنات کی ہر چیز بلکہ کائنات کے خالق رب ذوالجلال بھی اس نعت گوئی میں مصروف نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی میں ہمیں تعلیم دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کیسے کہی جاتی ہے۔ کبھی اللہ رب العزت نے یاسین کہہ کے اپنے حبیب کو مخاطب کیا اور کبھی اللہ رب العزت نے یا ایہا المزمل کے الفاظ استعمال کر کے نعت گوئی کی اور کبھی اللہ رب العزت نے یا ایہا المدثر کے الفاظ کا انتخاب کیا اور کبھی اللہ رب العزت نے تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے ورفعنا لک ذکرک کہہ کے یہ بتا دیا کہ میرے محبوب کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ رب کائنات بھی اس کی نعت گوئی میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اور آج ہم جس سلسلے میں جس مقصد کے لیے جس مبارک کام کے لیے جمع ہیں، یہ یقیناً ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نام سے اس مبارک مجلس میں ہمیں شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ آج ہم جس کام کے لیے جمع ہیں یہ کام سنت اللہ بھی ہے اور سنت حبیب اللہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نعت گوئی کے لیے اپنے جانثار حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا ہے اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کو سمیٹا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنا عظیم کام ہے کہ اس کام میں جو بھی مشغول ہوتا ہے وہ اللہ کے حبیب کی دعاؤں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ آج کے اس لائیو پروگرام میں ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کے مدرس، ملک کے عظیم نامور ثناخوان حبیب کبریا حضرت مولانا شاہد محمود صاحب دامت برکاتہم العالی، اور ہمارے پاس آج کے نئے مہمان جو کل کی نشست میں موجود نہیں تھے، عظیم ثناخوان نے رحمت للعالمین جناب محمد فضیل ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج کے ہمارے تیسرے مہمان ہمارے استاد مکرم کے خانوادے کے چشم و چراغ صاحبزادہ قاری فہمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں تمام مہمانان گرامی کا مشکور ہوں کہ ان مصروفیات کے ایام میں آپ حضرات نے ہمیں پروگرام کے لیے وقت عنایت فرمایا۔ آج کی اس نشست کا آغاز اللہ رب العزت کے حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور حمد کے لیے میں جناب
مولانا فہمود مدنی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس آج کے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خوبصورت حمدیہ کلام ہے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے۔ شاعر لکھتے ہیں: خدا موجود گلشن میں، خدا ویران خانوں میں، خدا موجود گلشن میں، خدا ویران خانوں میں، خدا موجود گلشن میں، خدا ویران خانوں میں، اسی کے نام کے چرچے زمین و آسمانوں میں، اسی کے نام کے چرچے زمین و آسمانوں میں۔ وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ ہر ایک شے پہ ہے قادر، وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ ہر ایک شے پہ ہے قادر، وہ ہر ایک شے پہ ہے قادر، وہ چاہے تو بدل ڈالے خاک و گل ستانوں میں، وہ چاہے تو بدل ڈالے خاک و گل ستانوں میں، اسی کے نام کے چرچے زمین و آسمانوں میں۔ گداؤں کو شہنشاہ اور یتیموں کو نبی کر دے، گداؤں کو شہنشاہ اور یتیموں کو نبی کر دے، نہیں آتی کمی کچھ میرے خالق کے خزانوں میں، نہیں آتی کمی کچھ میرے خالق کے خزانوں میں، خدا موجود گلشن میں، خدا ویران خانوں میں، وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، مدد کرتا ہے وہ مشکل سے مشکل امتحانوں میں، مدد کرتا ہے وہ مشکل سے مشکل امتحانوں میں، خدا موجود گلشن میں، خدا ویران خانوں میں، خدا موجود گلشن میں، خدا ویران خانوں میں، اسی کے نام کے چرچے زمین و آسمانوں میں۔ جزاک اللہ خیرہ جی، بہت ہی عمدہ انداز میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی تھی۔ حمد و ثنا کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک لمبی اور طویل فہرست ہے،
جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کی۔ بعض کتب میں آتا ہے کہ تقریباً 45 کے قریب وہ نام ہیں جن سے بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیہ کلام ہم تک اب بھی موجود چلتے آ رہے ہیں، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے اس چیز کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کی موجودگی میں نعت گوئی حضرات صحابہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نعت گوئی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام التابعین محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً مختلف حضرات صحابہ کو حکماً بھی نعت گوئی کے لیے منبر رسول پر بٹھایا کرتے تھے، اور اس نعت گوئی میں 3 نام نقل کیے ہیں، اور تینوں کی نعت گوئی کا انداز مختلف تھا۔ اس کو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی میں سب سے بڑا نام آتا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اسی طریقے سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ چنانچہ کعب بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نعت میں عموماً دشمنان اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ و جدال سے ڈرایا کرتے تھے۔ یہ ان کی ایک انداز تھا، ایک خاص ان کی ایک انداز بیان اور انداز گفتگو تھی، انداز نعت گوئی تھی کہ جس میں وہ دشمنان اسلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ بٹھایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علم الانصاب کے بڑے ماہر تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ دشمنان اسلام کو نعت گوئی میں ان کی نسب پر عار دلایا کرتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی نعتیہ کلام کے اندر وہ دشمن کے کفر پر ان کو ملامت کیا کرتے تھے۔ تو مختلف انداز سے حضرات صحابہ اپنے اپنے مزاج کے مطابق نعت گوئی کرتے رہے ہیں، اور حضرات صحابہ کے بعد امت میں یہ سلسلہ چلتا رہا، امت نے اپنا اپنا حصہ اس نعت گوئی میں شامل کیا ہے۔ آج کی اس محفل کو اگلے مرحلے پر لے کے چلتے ہیں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں جناب مولانا شاہد محمود صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے ہماری اس محفل کو پرنور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ میں شکر گزار ہوں محفل کی انتظامیہ کا کہ آج 13 ربیع الاول جو دوسری نشست ہے اس میں بھی مجھے مدعو کیا، میرے لیے سعادت اور خوشی کی بات ہے۔ تو آج کی اس محفل کا کلام کا میں آغاز کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لا تشریف دنیا میں خیر الورا، لا تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے، آمنے سامنے، حق باطل ہوا آمنے سامنے، آمنے سامنے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، آمنے سامنے، آمنے سامنے، لا تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ
مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا کہ پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا چاند جب تک رہا آمنے سامنے آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق باطل ہوا آمنے سامنے کفر نے جب اٹھایا یہ فتنہ نیا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا کفر نے جب اٹھایا یہ فتنہ نیا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا کفر نے جب اٹھایا یہ فتنہ نیا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا دیکھتے دیکھتے چاند شک ہو گیا دیکھتے دیکھتے چاند شک ہو گیا جب نبی نے کہا آمنے سامنے آمنے سامنے جب نبی نے کہا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق باطل ہوا آمنے سامنے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو ارادہ تھا وہ کس ارادے سے سرکار سرحد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں کس ارادے سے اور ہو کیا گیا ان کے ساتھ شاعر نے ایک شعر کے اندر وہ اپنا نقشہ کھینچا ہے کہتے ہیں کہ قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا جذبہ شوق پھر ان کو گھر لے گیا قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا جذبہ شوق پھر ان کو گھر لے گیا دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ دل سے کلمہ پڑھا آمنے سامنے دل سے کلمہ پڑھا آمنے سامنے لائے تشریف ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ جی میں مولانا شاہد محمود صاحب سے ملتمس ہوں کہ ہمارے لیے اس امت کے ایک ایک فرد کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت ہی کل سرمایہ ہے اور اس وقت اغیار کی طرف سے سب سے زیادہ جس پر وار کیا جا رہا ہے وہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر وار کیا جا رہا ہے۔ آج کل مختلف محافل میں مولانا شاہد محمود صاحب کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ناموس کے حوالے سے ایک مشہور کلام ہے، میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ ہمیں اس مجلس میں وہ کلام بھی سماعت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔
بلکہ وہ کلام بھی پنجابی زبان میں ہے، اور میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ میں وہ پنجابی زبان میں کلام پیش کر دوں۔ آپ نے دل کی ہی بات کہہ دی تو میں کلام پیش کرتا ہوں۔ جو ناموس رسالت دا دفاع کر دینے، جو ناموس رسالت دا دفاع کر دینے، جو ناموس رسالت دا دفاع کر دینے، ایسے امتی نال پیارا کا بڑا کر دینے، ایسے امتی نال پیارا کا بڑا کر دینے، جو بھی ناموس رسالت دا دفاع کر دینے، ہار عزتاں دا صدا اونا دے گل وچ پینا، ہار عزتاں دا صدا اونا دے گل وچ پینا، اونا خوش بختاں دا نہ مر کے بھی زندہ رہنا، ہار عزتاں دا صدا اونا دے گل وچ پینا، اونا خوش بختاں دا نہ مر کے بھی زندہ رہنا، جیڑے سرکار دو عالم دی ثنا کر دینے، جیڑے سرکار دو عالم دی ثنا کر دینے، جو بھی ناموس رسالت دا دفاع کر دینے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جان دینے والوں کا غم کہاں رہ جاتا ہے۔ اس نے اپنی شاعر نے پنجابی زبان میں ہی بڑا خوبصورت ایک نقشہ کھینچا ہے، کہتے ہیں کہ ونڈ دے پھل خوشیاں تے مک جاندا انہاں دا رونا، ونڈ دے پھل خوشیاں تے مک جاندا انہاں دا رونا، سارا کچھ اونا نو دے دیں دائے اللہ سونا، ونڈ دے پھل خوشیاں تے مک جاندا انہاں دا رونا، سارا کچھ اونا نو دے دیں دائے اللہ سونا، مصطفیٰ نال مصطفیٰ نال جڑے لوگ وفا کر دینے، مصطفیٰ نال جڑے لوگ وفا کر دینے، جو بھی ناموس رسالت دا دفاع کر دینے، فاطمہ زہرا دے پاکیزہ نگر دا رتبہ، تینوں کی دساں میں حسنین دے گھر دا رتبہ، فاطمہ زہرا دے پاکیزہ نگر دا رتبہ، تینوں کی دساں میں حسنین دے گھر دا رتبہ، اس گھرانے دا اس گھرانے دا فرشتے بھی حیا کر دینے، اس گھرانے دا فرشتے بھی حیا کر دینے، جو بھی ناموس رسالت دا دفاع کر دینے۔ اور مولانا مقتدر سماعت فرمائیے گا
بڑی خوبصورت بات کہی ہے شاعر نے. رات دن اپنے میں آقا دے قصیدے گاواں، رات دن اپنے میں آقا دے قصیدے گاواں، مدنی آقا دے میں اخلاق تو صدقے جاواں، رات دن اپنے میں آقا دے قصیدے گاواں، مدنی آقا دے میں اخلاق تو صدقے جاواں، دشمنا لئی بھی او فاروقی دعا کر دینے، دشمنا لئی بھی او فاروقی دعا کر دینے، جو بھی نام سے رسالت دا دفاع کر دینے. جزاک اللہ خیرہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اردو زبان میں ہم گزشتہ نشست میں بھی سن چکے ہیں. ایک کمی اور ایک تشنگی باقی تھی کہ پنجابی کلام بھی اس محفل کا حصہ بنے، اور مولانا شاہد محمود صاحب نے اپنے مشہور کلام سے پنجابی کلام بیان کر کے سنا کے اس محفل کو چار چاند لگا دیے. مولانا شاہد محمود صاحب کے انداز میں تو شاید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان نہ کر سکوں، لیکن چند اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے بیان کرنے کا میرا بھی من چاہ رہا ہے. آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر. کہا کہ یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، جبرائیل بھی ہیں شیدا ان کے، یہ شان نبوت کیا کہنا، یہ کفر کی ظلمت دور ہوئی اور محفل دین پر نور ہوئی، کفر کی ظلمت دور ہوئی اور محفل دین پر نور ہوئی، یہ مہر ہدا سبحان اللہ، یہ صبح سعادت کیا کہنا. اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں اپنے اگلے مہمان جناب فضیل ناصر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے کلام سے اس محفل کو پر نور فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج کی اس نشست میں مجھے شرکت کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ میری شرکت کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے. میں اردو کے کلام سے آغاز کر رہا ہوں. حضور کا ذکر، حضور کے شہر کا ذکر ہے. بہت ہی خوبصورت کلام ہے. درود پاک پڑھ لیجئے. آغاز کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جو ایک درد سا رہتا ہے میرے سینے میں، جو ایک درد سا رہتا ہے میرے سینے میں، جو ایک درد سا رہتا ہے میرے سینے میں، جو ایک درد سا رہتا ہے میرے سینے میں، علاج اس کا ہے مکے میں یا مدینے میں، علاج اس کا ہے مکے میں یا مدینے میں. اور زندگی کا مزہ اور زندگی کا لطف کس چیز میں ہے؟ شاعر لکھتے ہیں کہ مرے تو ان کے لیے، جیے تو ان کے لیے، مرے تو ان کے لیے، جیے تو ان کے
جینے میں وگرنہ لطف ہے مرنے میں اور نہ جینے میں اور کسی بھی پھول میں ملتی نہیں ہے وہ خوشبو کسی بھی پھول میں ملتی نہیں ہے وہ خوشبو کون سی خوشبو جو تھی حبیب تو عالم تیرے پسینے میں جو تھی حبیب تو عالم تیرے پسینے میں جو ایک درد سا رہتا ہے میرے سینے میں اور یہاں کے ہیرے جواہرات کی بات ہے اور حضور کے در کے پتھروں کی کنکروں کی بات ہے سنیے گا کہ جو بخش دی تیرے قدموں نے سنگریزوں کو جو بخش دی تیرے قدموں نے سنگریزوں کو وہ آب و تاب نہ دیکھی کسی نگینے میں وہ آب و تاب نہ دیکھی کسی نگینے میں جو ایک درد سا رہتا ہے میرے سینے میں علاج اس کا ہے مکے میں یا مدینے میں علاج اس کا ہے مکے میں یا مدینے میں ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے جناب فضیل ناصر صاحب کو اس نوجوانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے لیے قبول فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ دل کی ایک تپش جو آواز کے سرور کے صورت میں ہمیں ظاہر ہو بھی رہی ہے، اللہ رب العزت ان کی آواز میں ان کے لحن میں مزید برکات عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں شعراء نے اپنے اپنے انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور ہر کسی کا انداز نرالا انداز ہے۔ چنانچہ مشہور ایک نعت گو جناب ولی راضی صاحب، ان کی ایک مشہور نعت ہے جو کہ بغیر نقطوں کے غیر منقوط نعت ہے۔ جناب فضیل ناصر صاحب اس کلام کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھا کرتے ہیں۔ آج کی اس محفل کی برکت سے میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنے کی درخواست کروں گا کہ فضیل ناصر صاحب ایک کلام غیر منقوط بھی اس محفل کی نظر کریں۔ جی بہت شکریہ، انشاءاللہ وہ کلام میں پیش کرتے ہیں۔ ذرا ایک مرتبہ درود پاک پھر پڑھ لیں صلوات اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہر دم درود سرور عالم کہا کروں، ہر دم درود سرور عالم کہا کروں، ہر دم درود سرور عالم کہا کروں، ہر دم درود سرور عالم کہا کروں،
محو روئے مکرم رہا کروں صلی علی صلی علی صلی علی کہوں صلی علی صلی علی صلی علی کہوں اور اس میں رسول ہوگا مداوا درد دل اس میں رسول ہوگا مداوا درد دل مداوا درد دل صلی علی سے دل کے دکھوں کی دوا کروں صلی علی سے دل کے دکھوں کی دوا کروں صلی علی صلی علی صلی علی کہوں اور اس کے علاوہ سارے سہاروں سے ٹوٹ کر اس کے علاوہ سارے سہاروں سے ٹوٹ کر اللہ کے کرم کے سہارے رہا کروں اللہ کے کرم کے سہارے رہا کروں صلی علی صلی علی صلی علی کہوں اور معمور اس کو کہ معلا سے طور سے محرہ کہتے ہیں کہ نقطوں سے پاک کہتے ہیں کہ میں نقطوں سے پاک اس نعت کو سوچوں اس کا نقشہ بناؤں اس کے بعد کیا کروں لکھتے ہیں کہ معمور اس کو کہ معلا سے طور سے معمور اس کو کہ معلا سے طور سے ہر کلمہ اس کا دل کے لہو سے لکھا کروں ہر کلمہ اس کا دل کے لہو سے لکھا کروں صلی علی صلی علی صلی علی کہوں صلی علی صلی علی صلی علی کہوں صلی علی صلی علی صلی علی کہوں جزاک اللہ خیرہ جناب فضیل ناصر صاحب، آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری فرمائش میں ایک بہت ہی عمدہ کلام بھی ہماری سماعتوں کے نظر کیا۔ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے ہمارے تیسرے مہمان جناب صاحبزادہ قاری فہمود مدنی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے کلام کو ہماری سماعتوں کے نظر فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے۔ اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کو ذکر کیا گیا ہے، تو توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ شاعر لکھتے ہیں
کسی مجلس میں جب نعتِ شہ عالم سناتے ہیں، کسی مجلس میں جب نعتِ شہ عالم سناتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ شب معراج میں ختم رسل کا مرتبہ دیکھو، شب معراج میں ختم رسل کا مرتبہ دیکھو، جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں تک آپ جاتے ہیں، جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں تک آپ جاتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں، کسی مجلس میں جب نعتِ شہ عالم سناتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ اترتے ہیں فرشتے آسمان سے پاسبانی کو، اترتے ہیں فرشتے آسمان سے پاسبانی کو، چرانے بکریاں صحرا میں جب سرکار جاتے ہیں، چرانے بکریاں صحرا میں جب سرکار جاتے ہیں، کسی مجلس میں جب نعتِ شہ عالم سناتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ یہ ہے شان نبوت، چاند ہو جاتا ہے دو ٹکڑے، یہ ہے شان نبوت، چاند ہو جاتا ہے دو ٹکڑے، شہ کونو مکاں جب ہاتھ کی انگلی لاتے ہیں، شہ کونو مکاں جب ہاتھ کی انگلی لاتے ہیں، کسی مجلس میں جب نعتِ شہ عالم سناتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں،
فرشتے جھوم جاتے ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں، ابل پڑتا ہے چشمہ بن کے برتن میں جو تھا پانی، ابل پڑتا ہے چشمہ بن کے برتن میں جو تھا پانی، شہدی انگلیاں جب ہاتھ کی اس میں لگاتے ہیں، شہدی انگلیاں جب ہاتھ کی اس میں لگاتے ہیں، کسی مجلس میں جب نعتِ شہ عالم سناتے ہیں، فضائے رشک کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آج کی اس محفل کے آخری کلام کے لیے میں مولانا شاہد محمود صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ایک کلام ہماری سماعتوں کی نظر کر کے آج کی اس محفل کا آخری کلام ہمیں سنا دیں۔ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو دکھائیں، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، میں انہیں دوں کیوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں انہیں دوں کیوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، میرے تو سب
کچھ ہی آقا آپ ہیں، صرف آپ ہیں، میرے پاس بھی کچھ ہی آقا آپ ہیں، صرف آپ ہیں، اور لو کس سے لگائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور لو کس سے لگائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں، زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے، زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، جزاکم اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، آج امت کی دل کی ترجمانی اس نعت میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کی گئی ہے کہ امت کا ہر فرد اس وقت غموں میں اور دکھوں میں دبا ہوا ہے، اور یقیناً ان غموں اور دکھوں کا مداوع اس دنیا میں اس وقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ انسان اپنے ان دکھوں اور غموں کا مداوع کرنے کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد ہر دکھ اور تکلیف کا احساس انسان کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے، اور اسی کو شاعر نے ان اشعار میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، اور یقیناً یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر ہمارے لیے اس امت کے آخری فرد کے لیے ایک امید کا سہارا ہے، اور اس انسانیت کے لیے دکھوں کا مداوع ہے۔ یہ محافل نعت یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت میں اضافے کا سبب ہوتی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک مسلمان ہر لمحہ اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ان محافل کا مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طرز زندگی کو اپنے آپ پر ڈھالنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جانا ہے۔ یقیناً انسان کی بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان اس کی اتباع کر لے جس کی اتباع کا حکم رب کائنات نے دیا ہے، اور آج کی یہ محفل ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم ان محافل سے اپنے ایمان میں اضافے کا جو ذریعہ بنتا ہے اس چنگاری کو بجھنے نہ دیں، اور اس چنگاری کو اس قدر ہوا دیں کہ وہ چنگاری آگ کی صورت میں ہمارے انگ انگ سے ظاہر ہونے لگے، اور دیکھنے والے یہ کہنے لگیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے،
یقیناً یہ زندگی کی معراج ہے کہ اگر کسی کو دیکھ کے انسان کی زندگی بدلتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا عکس اس کی زندگی سے نظر آتا ہو، تو انسان کے لیے یہ بہت ہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ میں اپنی انہی کلمات کے ساتھ آج کی اس مجلس کا اختتام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کل تک کے لیے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ کل کی مجلس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم۔